لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالقدر ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ اچھا اور برا جو بھی میرے ساتھ زندگی میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، اور ایک مومن کو اس کے اوپر کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے۔ اس کی تفصیلات ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کی تھی۔ ایمان کے تقدیر کے مراتب ذکر کیے تھے، تقدیر کی قسمیں ذکر کی تھیں، اور پھر اس کے بعد آخر پہ چند سوالات تھے۔ ان سوالات میں سے جو پچھلی مجلس میں ہم نے سوال پیش کیا تھا، اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر میرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مکروہ تقدیر جو مجھے ناپسند ہے یا میری مرضی کے خلاف رب کی طرف میرے اوپر واقع ہوا ہے تو مجھے کیا بولنا چاہیے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ اگر میری کسی کوتاہی کی وجہ سے یا میری سستی کی وجہ سے یا میری کسی کمی کی وجہ سے میرا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو مجھے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے یا رب ذوالجلال کے اوپر ناراض ہونا چاہیے؟ مجھے اپنے آپ کو تو ملامت کرنا چاہیے، لیکن مومن کو کبھی بھی اپنے اللہ ذوالجلال کے اوپر ناراض میری غلطی کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف سے ایک چیز واقع ہو گئی ہے اور اللہ نے اسے چاہ دیا ہے میرے لیے تو مجھے کبھی بھی اپنے اللہ پر ناراض، مجھے اللہ پر پھر بھی راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے میری اور چونکہ اس میں میری غلطی بھی موجود ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ اگر انسان کو اس کی تقدیر دکھا دی جائے خواب کے اندر کہ آپ کے ساتھ اگلے ہفتے میں یہ ہونے والا ہے، تو کیا آپ اس لکھے کے خلاف کر سکتے ہیں؟ جی آپ کہیں نہیں چونکہ ایسے لکھا ہوا ہے میں اس کے الٹ کروں؟ نہیں کر پائیں گے۔ جی نہیں کر پائیں گے، نہیں کر، آپ اس کے خلاف نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا علم عدل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا علم عدلی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم سچا ہے، اور اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں۔ لہذا اگر آپ کو دکھا بھی دیا جائے کہ آپ کے رستے میں یا ایک ہفتے میں یہ مصیبتیں آنے والی ہیں تو آپ تقدیر آپ کو دکھا دی ہے تو آپ اس میں کوئی تبدیلی تقدیر نہیں بدل سکتی، کیونکہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے قلم خشک ہو چکے، آپ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے، یعنی یہاں اگر وہ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق آپ کے وہ نیکی یا بدی اگر لکھ دی گئی ہے، کیا یہ مٹ سکتا ہے کہ نہیں مٹ سکتا؟ توبہ کے بعد مٹ سکتا ہے، یہ توبہ کے بعد مٹ سکتا ہے، لیکن وہاں جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی، یہ مسئلہ بھی ہے۔ پھر ہم نے یہ سوال بھی پچھلی مجلس میں کیا تھا، کیا لکھا ہوا میرے کرنے کے مطابق ہے یا میرا کرنا لکھے ہوئے کے مطابق ہے؟ کرنا لکھے ہوئے کے مطابق، دونوں، میرا کرنا لکھے ہوئے کے مطابق ہے اور لکھا ہوا میرے کرنے کے مطابق۔ اللہ نے وہ لکھا ہے جو میں نے کرنا تھا اور اللہ نے اپنے ازلی علم کی بنیاد پر لکھا ہے، تو دونوں برابر ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے سے سبقت، نہ میرا کرنا لکھے ہوئے سے سبقت لے جا سکتا ہے نہ اللہ کا لکھا ہوا میرے کرنے پہ سبقت لے جا سکتا ہے، دونوں برابر ہیں۔ جو میں نے کرنا تھا وہی اللہ نے لکھا ہے اور وہ اسی طرح ہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو دکھا دیا جائے تو پھر جب آپ تبدیل نہیں کر سکتے لکھے ہوئے کو، آپ کو خواب میں دکھا دیا اگلے ہفتے کی تقدیر ساری کی ساری اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، ویسے تو اللہ نے دکھائی نہیں تقدیر، دکھائی ہے؟ نہیں دکھائی، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں، کسی کو بھی اپنی ذاتی تقدیر کا پتہ نہیں ہے اور اللہ نے دکھائی بھی اور دکھانی بھی نہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ اگر دکھا دی جائے تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کے الٹ نہیں چل سکتا، آپ اس کے مخالف نہیں چل سکتے، جو ہونا ہے وہ اللہ کی آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی دکھا دیا جائے تو کیا کریں گے آپ؟ ہمیں کیا حکم؟ وہ حدیث پڑھی تھی اعملوا فکل میسر لما خلق، آپ کا کام اسباب اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا، سبب جو آپ رزق کمانے کا سبب ہے
آپ کی تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے کہ مجھے پرسوں اتنے پیسے ملنے آپ بیٹھ جائیں. یہ بیٹھ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں چونکہ میں نے تقدیر میں دیکھ لیا ہے کہ فلاں تاریخ کو مجھے اتنے پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں آ جانے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں. جی نہیں، آپ نکلے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے. اعملوا، یہی بتا رہا ہوں. کسی کو علم بھی ہو جائے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. آپ کو جو شریعت کی طرف سے حکم ہے اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کریں، آپ اپنے ایکشن میں رہیں، آپ اپنی ڈیوٹی کریں، آپ رزق ڈھونڈنے کا اسباب، رزق تلاش کرنے کے اسباب اختیار کریں. جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اللہ آپ کے لیے میسر کر دے. اللہ آسان. تو میری ذمہ داری یہ چابی ہے تقدیر کو سمجھنے کی کہ آپ کا کام عمل کرنا ہے، آپ کا کام محنت کرنا ہے، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، آپ کا کام اٹھنا ہے. آپ کا بیٹھ جانا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب. اعملوا فکل میسر لما خلق، جو تقدیر میں لکھا ہے اللہ اس کو آسان کر دے گا. تو اسباب اختیار کرنا، اگرچہ میں علم بھی ہو جائے کہ یہ میرے لیے مقدر اور مکتوب ہے، لیکن یقین یعنی ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ہمیں محنت کرنے کا اور کام کرنے کا حکم دیا ہے. جمعے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں نا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں کیا کرو. حج کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جب جاؤ حج پہ تو اللہ کا فضل تلاش کرو. تو ہمیں اللہ کے فضل کو ڈھونڈنا ہے، محنت اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا. وہ شریعت کی طرف سے مجھے عمل کی ذمہ داری دی گئی ہے. زندگی گزارنے کے اسباب کو پورا کرنے کے لیے بھی میں نے محنت کرنی ہے، اور آخرت کے لیے بھی میں نے محنت کرنی ہے، میں نے عمل کرنا ہے اور میں نے کوشش کرنی ہے. جنت میں جانے کے لیے مجھے کوشش کرنی پڑے گی. تو لہذا یہ کہنا کہ لکھا ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو چھپا کے رکھا اور کسی کو اس کا علم نہیں. سوال یہاں یہ پہلے بات سمجھ آ گئی اتنی سے. سوال یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. محمد کریم آپ یہ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ یہ فرما دیجئے کہ میں نہیں مالک اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ، جو رب چاہے گا میرے ساتھ وہی ہوگا. رب چاہے گا مجھے وہ نفع نقصان ہوگا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر اکٹھی کرتا، بھلائی اکٹھی کرتا. اگر میں خیر جانتا ہوتا تو میں بھلائی اکٹھی کرتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، مجھے کوئی تکلیف، مجھے کوئی برائی نہ چھوتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے نبی جو کہتے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف. جی تو آپ نے ابھی یہ سیکھا تھا پچھلے سوال کے جواب میں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے تو میں اس میں کوئی تبدیل. تو اللہ رسول کی زبانی یا اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب میں اپنے رسول کی زبانی یہ بات کیوں کروا رہے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے تکلیف. اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ نکلے گا نا کہ اگر علم غیب ہوگا یا مجھے غیب چیز کا پتہ چل جائے گا تو میں اپنے آپ کو تکلیف سے بچا سکتا تھا. جی یہی ہے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ آئیے اس کے کئی وجہ. پہلی جواب کی اس کی صورت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار کے اوپر رد کیا تھا جو لوگ نبی کریم سے قیامت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے کہ قیامت کب آنی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا تھا قیامت کے وقت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. میں اپنے نفع نقصان، میں اپنے آپ کو بھی نفع نقصان سے نہیں بچا سکتا، مگر جو رب چاہتا ہے میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے. رب کی مرضی کے بغیر میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. مجھے تو اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں، مگر جو اللہ چاہتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ میں ایک
آدم علیہ السلام کی اولاد کا فرزند ہوں اور آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اولاد آدم میں سے ہوں، اور میرا تعلق بشریت سے ہے، میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہتا ہے، اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا. لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، یعنی مجھے غیب کا پتہ نہیں ہے. اور جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے کہ جب قیامت کے بارے میں مشرکین مکہ نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا تھا آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے. ایک تو اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قیامت کا معاملہ ہے اور قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کریم کو اپنی تقدیر کا پتہ چل جائے گا، جو ان کی خاص تقدیر لکھی ہوئی ہے، یہ مراد نہیں تھا. لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ یعنی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کیا ہونا ہے اگلے ہفتے میں، اس حوالے سے لوگوں کے جو ظاہری طور پہ احوال ہے، مطلب اگلے سال کیسے آنے والے ہیں، اگلے دن کیسے آنے والے ہیں، ان دنوں میں کیا ہونے والے ہیں. مثال کے طور پہ اگر موسمیات والے بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کثیر میں بارش رہیں گی، اسباب سے بتاتے ہیں، تو آپ اس کی احتیاط میں کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو بچائیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر جیسے خواب کی صورت میں اگر آپ کو آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں بتا بھی جاتا ہے، دکھا بھی جاتا ہے، تو آپ اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. جیسے یوسف علیہ السلام کو جس بندے نے جو بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ اگلے جو ہے نا وہ اگلے سالوں میں اتنے سالوں میں جو ہے نا وہ قحط رہے گی، پھر اس کے بعد برکت آئے گی، تو انہوں نے بھی اسباب اختیار کیے تھے. ایک جنرل حالات کے بارے میں بتایا تھا، لیکن کسی کی خاص تقدیر کا علم، اس سے اپنی ذاتی تقدیر کا علم ہو جائے تو اس میں کوئی تبدیلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اگلے سالوں میں کیا ہونے والا ہے یا کیا اترنے والا ہے، تو آپ صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، لیکن تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتے. ایک تو یہ معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے سالوں میں کیا ہونے والا ہے اور اگلے دنوں میں کیا آنے والا ہے، جیسے برکت کے سال ہے یا بے برکتی کے سال ہے، تو آپ صرف وہ کام کر سکتے تھے جس سے برکت کو سمیٹا جا سکتا ہے اور جس سے بے برکتی سے بچا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ اور آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر پتہ ہے کہ اگلے سال مشکل میں آنے والے ہیں تو آپ اپنے لیے کچھ چیز ذخیرہ کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں. بالکل فرض اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اگلے ہفتے میں جنگ مسلط ہونے والی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ آٹے کی 10 بوریاں لے کے رکھ لیں گے پہلے بھی. چلو یہ ہے کہ کم از کم گھر میں آٹا تو پڑا ہوگا نا. اگر جنگ ہوتی ہے تو ایسے معاملات بنتے ہیں تو جنگی یا آپ اپنے آپ گھر میں کوئی مورچہ بنا سکتے ہیں. تو یہ اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اس لیے اس سے زیادہ آپ ان اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں جس سے فقر سے، بھوک سے بچا جا سکتا ہے. اور یہاں خیر سے مراد مال ہے. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، میں خیر اکٹھی کرتا یعنی مال حاصل کرتا، اس سے مراد اپنی آخرت کا نیک عمل مراد من خیر سے مراد نیک عمل مراد نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مخاطب تھے کفار مکہ کو، جو ایمان بالآخرت پر جو آخرت پر ایمان ہی رکھتے تھے، کفار مکہ کو مخاطب تھے جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے تھے. ان کو تو ہمارے صالح کا تعلق، اگر مجھے دکھا بھی دیا جائے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اگر مجھے دکھا بھی دیا جائے کہ تو نے اگلے ہفتے نمازیں نہیں پڑھنی، تو کیا میں نمازیں پڑھنے شروع کر دوں گا؟ کر سکتا ہوں. مجھے اگر تقدیر دکھا دی جائے کہ اگلے کل فجر نماز نہیں پڑھنی، تو میں اٹھ کے پڑھوں گا؟ جی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میں تقدیر کو تبدیل میں اس کے مخالف بھی نہیں کر سکتا. آپ اسباب اختیار کر سکتے ہیں. اب رات کو جلدی سو سکتے ہیں اور آپ آیت الکرسی پڑھ کے سو سکتے ہیں. یہ اسباب ہے نا. الارم لگا کے سو سکتے ہیں. جی الارم لگا سکتے ہیں، کسی کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، لیکن تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے کہ تمہیں نہیں پڑھنی تو آپ اس کو تبدیل، کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس میں آ جائے گی کہ آپ اسے پڑھ نہیں سکتے. تو نیکی کے حوالے سے انسان اپنی تقدیر کو بدل نہیں سکتا. تو آپ ان کفار سے مخاطب تھے جو باس بادل موت کے منکر تھے. نیک اعمال سے تو ان کو اس سے مراد مال اور خیرات اور دنیا کی چیزیں تھیں.
جیسے کہ حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب شام کے وقت ان کے سامنے ان کے جو گھوڑے تھے تیز رفتار وہ ان کے پیش کیے گئے، تو انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے اللہ کو، انہوں کی اثر کی نماز چھوٹ گئی ان اپنے گھوڑوں کو دیکھنے کی وجہ سے اور ان کو دیکھنے کی وجہ سے، تو میں نے مال کی محبت کی اپنے رب کے ذکر سے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کی جو وہ پوچھیں کاٹنی شروع کر دی اور ان کی گردنیں کاٹنی شروع کر دی کہ اس مال کی وجہ سے میری جو اثر کی نماز ہے وہ کیا ہوگی، چھوٹ گئی، میری وہ عبادت چھوڑ گئی ہے۔ تو انسان یقیناً مال کی محبت کے اوپر شدید ہے، لہذا اس آیت کا اس سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں ورنہ تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور جیسے کہ پہلے مصر کے بادشاہ کے حوالے سے مجید میں موجود ہے کہ جب اسے خواب کی صورت میں دکھا دیا گیا تھا کہ آئندہ سال جو ہے نا وہ قحط کے سال ہوں گے، پھر اس کے بعد بارشوں اور برکت کے سال ہوں گے، تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی تھی، تو یقیناً وہ اس خواب کی تعبیر کے طور پہ صرف اسباب اختیار کر سکا تھا، اس کے علاوہ وہ مزید کچھ تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ تھی ہماری تقدیر کے حوالے سے چند گزارشات۔ کچھ لوگ تقدیر کے اوپر بات بھی نہیں کرنا چاہتے، تقدیر کے اوپر کچھ لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور بچتے ہیں۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تقدیر میں زیادہ گہرائی جانے کی ضرورت، لیکن کم از کم تقدیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہماری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے اس قدر تو کم از کم تقدیر کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو لکھا ہے میرے رب نے ہماری تقدیر میں اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، اور جس وجہ سے ہمیں ٹینشن آتی ہے اس کو سمجھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں اور اس کو سمجھنا ہی نہیں تو اس کو ایمان کا رکن قرار دینے کی ضرورت، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس کے سمجھنے سے اور اس پر غور کرنے سے اور اس پر یقین رکھنے سے انسان کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے، انسان کے لیے فائدے کا باعث بن سکتی ہے۔ لہذا یہ انسان کی زندگی اس کے مطابق چلتی ہے اور اس کے سارے تصرفات اس کے مطابق ہیں، تو یقیناً انسان کو چاہیے کہ وہ اس قدر اس تقدیر کے معاملے کو سمجھے کہ جس کے ساتھ اس کی زندگی میں شکوک و شبہات نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس کے ایمان کے اندر شکوک و شبہات نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس کو اللہ کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنے اللہ کے کسی فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ عام طور پہ لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی آفت مصیبت میں آ گیا تو لوگ کہہ رہتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا، اللہ نے میرا بیٹا ہی فوت کرنا تھا۔ زیادہ نقصان ہو جائے تو بعض کا انسان بے صبری کرتے ہوئے اور تقدیر پر ایمان نہ رکھتے ہوئے ایسے جملے بول دیتے ہیں، اور یہ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب بندے کو تقدیر کا فہم نہیں، اپنے آپ کو کوستے رہنا، اندر میں کوڑتے رہنا، بہت ساری ایسی مصیبتیں ہیں، جلتے رہنا۔ اور دیکھا کچھ لوگوں کے چہروں کے اوپر، حالانکہ وہ 1000-1200 کما رہے ہوتے ہیں، گھر کا نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن جلتے رہنا، سکے بھائیوں سے لوگ جلتے رہتے ہیں، سکی بہنوں سے لوگ جلتے رہتے ہیں۔ حسد کی بیماری کی وجہ یہی ہے کہ میرا تقدیر پر ایمان، وہ اتنی ترقی کیوں کرتے ہیں، وہ اس قدر پڑھتے ہیں۔ اگر وہ پڑھنے اور محنت کرنے کے بعد اس کو اچھی نوکری مل گئی آپ کے سگے بھائی کو، اب اس کے اوپر جلنے کی ضرورت، اگر آپ جل رہے ہیں اس کو حسد کا شکار ہے تو یہ خرابی ایمان بالقدر میں اگر مزدور نہیں پڑھ سکا تو مجھے اپنے اللہ کے اوپر راضی رہنا نہیں چاہیے، مجھے اپنے اللہ پر راضی رہنا چاہیے۔ میں اگر مزدوری کر رہا ہوں یا دھوپ میں کام کر رہا ہوں یا کوئی مشقت والا کام کر رہا ہوں تو مجھے اپنے اس بڑے بھائی یا اپنے کسی قریبی عزیز یا اپنے کسی ایسے رشتہ دار جو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اس کو برکت دے دیتا ہے، جو کام بھی شروع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ باعث برکت بنا دیتا ہے، تو مجھے اس کے اوپر اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ میں منفی سوچوں اور میں اپنے اللہ کے اوپر ناراض ہوتا رہوں کہ اللہ نے میرے لیے ایسے کیوں کیا، میری قسمت میں ایسے کیا۔ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں اور وہ میرا کام ناکام ہو جاتا ہے، میں جو دکان کھولتا ہوں وہی مجھے بند کرنی پڑتی ہے، مجھے اس میں نقصان ہوتا ہے۔
تو اگر ہوتا ہے ایسے تو میری تقدیر میں ایسے لکھا ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے صبر کرنا چاہیے. میرے اس صبر کے اوپر میرا رب مجھے جنت بھی کیا دینے والا ہے یہ تو میرے تصور سے باہر ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے صبر پر اللہ مجھے کیا دینے والا ہے. میری اولاد اگر نہیں ہوتی تو مجھے بجائے اپنے آپ کو کوسنے کے اور بجائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے اور بجائے اپنے آپ کو اندر سے گھائل کرنے میں اور اندر ہی اندر سے انسان اپنے آپ کو کھاتا جائے تو بندے کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے. رب ذوالجلال نبی کریم فرماتے ہیں اگر مالک الملک کسی کی 2 آنکھیں چھینتا ہے نا تو آنکھوں کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں. کسی کی محبوب چیزیں اگر میں 2 لے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں. اگر میں 5 بیٹوں سے 4 بیٹیوں سے 2 بیٹوں سے 2 بیٹیوں سے محروم ہوں تو مجھے اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے اور اپنے رب سے خیر کی امید. اور ممکن ہے مجھے اس سلسلے میں جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا رب مجھے بیٹا دے, یا رب مجھے اولاد دے, یا رب مجھے صاحب اولاد کر دے, تو آپ کا یہ مانگنا عبادت لکھا جائے کہ نہیں لکھا جائے؟ یہ عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شاید اللہ تعالیٰ آپ سے یہی عبادت کروانا چاہتا ہے اور اس عبادت کے سلسلے میں آپ کو جنت دینا چاہتا ہے. ایک یہ پہلو ہے, مثبت پہلو ہے, اور ایک یہ ہے کہ نہیں کیا وجہ ہے یار, کیا مسئلہ ہے, مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے رہا. یہاں ایک صلاحیہ میں ساتھی صاحب, اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی, اتنا پریشان اللہ اکبر کبیرہ, کہتے اللہ نے ہمیں بیٹی دی کیوں؟ آپ اللہ کفر تک, اس کا معاملہ کفر تک پہنچ گیا. مجھے نہیں بیٹی چاہیے تھی. یہ خرابی ہمارے معاشرے میں, اور اب بھی اگر بچی پیدا ہو جائے تو کسی کو بتاتا ہی نہیں. بیٹا پیدا ہوگا تو اس کے لیے استراحہ لیں گے, آئر کریں گے, لمبا چوڑا بڑا فنکشن کریں گے, لیکن بیٹی پیدا ہوگی تو عقیقہ بھی نہیں کریں گے. تو یہ خرابی کہاں ہے؟ یہ ایمان بالقدر کی خرابی ہے. یہ ایمان بالقدر کی خرابی ہے. بیٹے دینا, بیٹیاں دینا اور نہ دینا اور دونوں دینا, یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اسی طرح ہونا ہے. میں اسباب اختیار کر سکتا ہوں, اسباب میں سے میں دوسری شادی کر سکتا ہوں, میں تیسری شادی کر سکتا ہوں, میں چوتھی شادی کر سکتا ہوں, اسباب اختیار کر سکتا ہوں, لیکن اولاد کے اوپر رب سے ناراض ہونا یہ میرا کام. سمجھ رہی بات؟ اسباب اختیار کرنا میرا کام, لیکن سب اسباب کے باوجود بھی اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو پھر مجھے آزمائش اور امتحان اور ابتلا اور پھر مجھے صبر کرنا چاہیے. وبشر الصابرین, بشارت ہے, خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جن کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ اگلا درس ہمارا یہ ہوگا کہ قدر کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے, تقدیر کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے. اس حوالے سے جو آیات ہیں اور جو حدیث ہیں نبی کریم سے, وہ ہمیں اپنے دل میں رکھنی چاہیے. پھر آپ اپنی زندگی کو جب اتنی ساری آیات اور حدیث آپ سنیں گے اس موضوع کے اوپر, پھر یقیناً بندہ اپنی زندگی کو پرسکون کر سکتا ہے, اور کسی قسم کی ٹینشن کا شکار نہیں ہو سکتا. اب گھر میں سوچ کے کچھ لوگ شوگر کے مریض ہو گئے, کچھ بلڈ پریشر کے شکار ہو گئے, کچھ کسی طرح ہو گئے, کچھ واللہ بڑی عجیب مرضوں سے دو چار ہیں, کچھ ذہنی ٹینشن بن گئی, کچھ پاگل پن کے شکار ہو گئے, صرف ان چیزوں کو سوچ صرف رزق کے وسائل نہ ملنے کی وجہ سے, رزق کم ہونے کی وجہ سے. حالانکہ مجھے اس کے اوپر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہاں, اگر آپ کی مہینے کی تنخواہ سے گھر کے معاملات پورے نہیں ہو رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ خود کشی کرنی چاہیے. ہمارے ماحول میں تو یہ بربادی ہے نا, بچوں کو لے کے نہر کے کنارے پہنچا ہوا, کھمبے پہ چڑھا ہوا اور چھلانگ لگا رہا ہے, نہر کے کنارے کے اوپر اپنے بچوں سمیت چھلانگ لگا رہا, اپنی 4 بچوں کو قتل کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیر. نئی خبریں آپ سن رہے ہیں, پاکستان کی یہ خبر, مسلمان پر ڈاٹا پڑھنے پہ اس نے وہ پھانسی کا پھندا لے لیا. لوگوں کا مقروض ہو چکا ہے, پارٹی بیٹھ کی دکان جل گئی ہے, حالات سے تنگ آ کے اس نے پھانسی کا پھندا لے لیا. یہ ایمان بالقدر کو نہ سمجھنے کا معاملہ ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کو بالکل ٹھیک ہے, اس کا خراب, اس کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے, اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے.
مسبب الاسباب ہے، وہ کن کہہ کے فیصلہ کرتا ہے. صبر کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور دعا کے ساتھ اسباب اختیار کرنا چاہیے. اگر میں گھر میں سارا دن پڑا ہوں اور میں اٹھ کے عمل کرنے کو اور کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں تو پھر مجھے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تو برا کہنے کی ضرورت تو اس لیے قدر کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے اس کے اوپر بات انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.